few moments later. तो क्या चल रहा है? ठीक ठाक है। उम्मीद है आपको कल का व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारा आने वाला व्लॉग आप तक पहुंच सके। तो जी चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज रबीउल अव्वल शरीफ है, तो हमारे यहाँ कोटला किचन में किस तरह रबीउल अव्वल का अहतमाम किया जाता है, किस तरह लोग जोश व खरोश के साथ ईद मनाते हैं, कहाँ से लेकर कहाँ पे जुलूस जाता है और किस तरह गलियाँ वगैरह सजती हैं, ये आपको सब कुछ दिखाएंगे आज के व्लॉग में। तो हमारे साथ रहिएगा। चलें जी। दो मस्जिद से आ गया, अब एक और मस्जिद से आना है बुल्ले शाह से, वो सब मिल के फिर आपको पूरा व्यू दिखाएंगे। ये देखिए वो बुल्ले शाह वाला भी आ गया। $2,000 years later. यहाँ पर आगे कॉलेज में, और अब यहाँ पर नमाज असर अदा करेंगे और वो अदा करने के बाद वापस गांव में जाएंगे। और जब गांव में जाएंगे तो वहाँ पर खिताब होगा मुफ्ती मोहम्मद इमरान जमी साहब का। उसके बाद फिर आपको गलियाँ दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर गलियाँ वगैरह सजाई गई हैं। उस हिसाब से देखेंगे यहाँ पर लोग अब नमाज की तैयारी कर रहे हैं, नमाज असर की। तो सारा आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, ये सारे नमाज की तैयारी हो रही है। उसके बाद नमाज़ पढ़ के वापस जाएंगे। तो वापस जाने के बाद बयान सुनेंगे और आपको सारी गलियाँ विजिट करवाएंगे। असर अदा होगी, अब चलते हैं गाँव की तरफ। हमारे तरफ अदा किया अपना रास्ता। 12 seconds later. आमीन। सारे अहबाब पूरा अहले मोहल्ला छोटे बड़े देखे सब वाला करीब तेरी बारगाह में हुजूर की मोहब्बत में हम सब यहाँ जमा होकर बैठे हैं। माला हमारा ये घरों से हुजूर की मोहब्बत में निकलना को मोहब्बत का सदका माला हमारे सारे गुनाह माफ फरमा। जिस तरह वाले करीब आज हम सारे मिलकर या ईद के मौके पर सारे मोहल्ले वाले सारी बस्ती वाले मिलकर बैठते हैं, माला आपस के मामलात में भी ऐसी हमें इत्तेफाक और इत्तेहाद नसीब फरमा। या जहाँ नबी ने इस बरकत इत्तेफाक और इत्तेहाद की बरकत से माला पूरी बस्ती की खैर फरमा, हर घर में खैर बरकत नसीब फरमा। आज 16 दिन है हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद वाला दिन, और हुजूर के मिलाद के अंदर हम सब शामिल हुए हैं। और हम जो भी इसमें शामिल हुए हैं, हम सब के खाली दामनों को अपनी रहमत से भरपूर फरमा। हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में निकले हैं। जैसे आज हमने यहाँ वाले मुश्तरका तौर पर नमाज़ असर अदा की है, कल बरोज़ हशर आका नबी अलैहिस्सलाम की लिवाहुल हम्द जो झंडा है उसके साए के तले हमें ऐसा ही जमा होने की तौफीक नसीब फरमा। आमीन। बरोज़ हशर हम सबको आका नबी अलैहिस्सलाम के गुलामों में शामिल फरमा। पूरी बस्ती अपना रास्ते में आपको दिखाएंगे थोड़ा सा, और वहाँ जा झंडा वाले सारे बच्चे अगे आ जाओ। एक दो नौजवान अगे होने इन बच्चों की लाइना इसलिए करवा जरा तरतीब के नाम जुलूस सोना लगता है। हुजूर अलैहिस्सलाम का सोने मिलाद का जुलूस है, तो नज़्म ज़बत ना चाहेंगे तो इंशाअल्लाह खूबसूरती मज़ीद बढ़ जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शिदी, गुलाम है रसूल के, गुलाम है रसूल में।
हम अपने नबी के, हम अपने नबी के, समझोने नबी के, मनमोहने नबी के, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। आमीना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार। Few moments later. जिंदा नबी के दीवाने, हम जिंदा नबी के दीवाने, हम मौला अली के दीवाने, हम जिंदा नबी के दीवाने, हम मौला अली के दीवाने, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। मरहबा रोया मरहबा मरहबा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल बंदा भर गया चौकने में नारा रिसालत या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या मरहबा 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 या रसूल अल्लाह। किधर चल रहे यार तू सब? या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मरहबा 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 मरहबा। और रब सानू बख्श देना, रब दी रब सानू बख्श देना, रब दी आका वल्लो जे गवाया रसूल अल्लाह, दीवाने 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 या रसूल अल्लाह। मरहबा 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 दीवाने 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 दीवाने। सुनो तेज धारे सुनो, आ गए मुस्तफा, आ गए मुस्तफा। हक सारो सुनो, हर नारो सुनो, आ गए मुस्तफा, अब हारो सुनो। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली,
مرحبا 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 یا علی یا علی مرحبا 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 یا رسول اللہ دیوانے 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 ہم زندہ نبی کے دیوانے ہم مولا علی کے دیوانے ہم زندہ نبی کے دیوانے ہم زندہ نبی کے دیوانے ہم زندہ نبی کے دیوانے رسالت یا رسول اللہ رسالت یا رسول اللہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ مرحبا مرحبا دیوانے دیوانے لبیک یا رسول اللہ لبیک مرحبا مکی کی یمن مرحبا مدنی کی یمن مرحبا اکبر کی یمن مرحبا سونے کی یمن مرحبا وہاں کے چہرے والے کی یمن مرحبا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک مرحبا 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 Few moments later. تلاوت قرآن پاک سے آغاز کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دوں گا جناب قاری قرآن حضرت علامہ مولانا قاری ابو بکر سعیدی صاحب امام و خطیب جامع مسجد شیر ربانی میاں کے آپ آتے ہیں اور تلاوت قرآن پاک سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی یاد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدقت يا رب العالمين. نعت رسول صفور کے لیے جامعہ کل شاہ کے امام خطیب قاری محمد اسماعیل صاحب آتے ہیں اور آقا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ رب ہتھیا میرے حاجی محمد اسحاق صاحب اپنی حاضری لگوانے نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. الحمدللہ انہوں نے فیضان نہیں کی نہیں بلکہ پورے علاقے کے اندر جاری و ساری ہے. الحمدللہ اسی بھی اتوں دے ہی فیض یافتہ ہاں قبلہ بابا جی سرکار حافظ خوشی محمد صاحب رحمت اللہ تعالی انہوں نے جانشین انہوں نے دربار اور انہوں نے جی مسجد ڈپٹی والی ہے انہوں نے امام خطیب میں دعوت دینا ہاں جناب حضرت علامہ مولانا قاری عمر فاروق نقشبندی صاحب آدھے نے اور وقت کی نزاکت نو دیکھتے ہیں صرف 5 منٹ حاضر لگوانی ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله.
اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے یہ. محبوب علیہ السلام کی شان کیا ہے؟ اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے یہ. اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے یہ. قرآن تو بتاتا ہے ایمانوں کو، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. میں نے آیت کریمہ تلاوت کی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب آپ کی شانیں میں نے تو بڑی قرآن میں بیان کر دی. آپ کی شان کے اندر قرآن مجید پڑا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب آپ خود بیان فرما دیجئے. آج جو لوگ کہتے ہیں میلاد کہاں لکھا ہے؟ محبوب علیہ السلام نے میلاد منایا یا نہیں منایا؟ اللہ رب العزت نے آپ فرمایا پڑا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب آپ خود بیان فرما دیجئے. آج جو لوگ کہتے ہیں میلاد کہاں لکھا ہے؟ محبوب علیہ السلام نے میلاد منایا یا نہیں منایا؟ اللہ رب العزت نے آپ فرمایا اللہ رب العزت کا آپ کے اوپر فضل ہو. محبوب ان مومنین کو بتا دے کہ جب تم لوگوں کے اوپر اللہ رب العزت کا فضل ہو، اللہ رب العزت کی رحمت ہو، وَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو پھر خوشیاں منایا کرو. محبوب علیہ السلام اس کائنات کے اندر تاجدار امم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کوئی خوشی مسلمان مومن کے لیے نہیں. اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام نو اے شانہ عطا کی دیا نے کہ اے شانہ آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء اکرام تشریف لے کے آئے. کوئی ایک معجزہ لے کے آیا، کوئی 2 معجزے لے کے آیا. محبوب علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے سر تو لے کے پیرا تکر سراپا ایک معجزہ بنا چھوڑا. یہ تیرے تے میرے محبوب علیہ السلام دی شان ہے. اللہ رب العزت نے جڑے محبوب دا کلمہ پڑھے ہے نا، اس محبوب نو اللہ رب العزت نے بڑیاں شانہ دیتی ہیں. اسی بڑے قسمت والے پہلے جڑے انبیاء سن وہ یہ دعاواں کرتے رہے کہ یا اللہ سانو محبوب علیہ السلام دی امت دے اندر پیدا فرما. اج سانو اللہ رب العزت نے ساڈے تے احسان کیتا ہے نا. اللہ رب العزت دا ساڈے تے احسان ہے کہ محبوب علیہ السلام دی امت کے اندر سانو پیدا فرمایا. چاہ نہ کردا اسی کچھ کر نہیں سکتے. یہ اللہ رب العزت دا احسان ہے. ہن اس احسان دا بدلہ ہے کہ ہر مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تے چلے. سرکار جڑا دین لے کے آئے اس دین تے عمل کرے. سرکار نماز لے کے آئے، نماز پڑھی جائے. سرکار نے زکوٰۃ حج دا حکم دیتا. سارے احکامات جڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ان سارے احکامات تے عمل کرنا ہر مومن دا فرض. اگر وہ نہیں کرتا رسول اللہ نال وفادار نہیں. رسول اللہ نال وفاداری ہے کہ محبوب علیہ السلام نال وفا کی جائے، سرکار نال عشق و محبت کیتا جائے. اگر محبوب علیہ السلام نال عشق و محبت نہیں کی جا سکتی انسان دا تو ایمان ہی کامل نہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. بندہ تے ادو تکر مومن نہیں ہوندا جدو تکر محبوب علیہ السلام ساری کائنات جو ود کے سونے محبوب نال پیار نہ کرے. بندہ تے ادو تکر ایمان والا نہیں ہوندا. ایمان والے دی نشانی یہ ہے او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین نال پیار کردا ہے. ایمان والے دی نشانی یہ ہے او محبوب علیہ السلام دی عزت و ناموس تے پہرا دیندا ہے. اے ایمان والے دی نشانی ہے او سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی نظام حکمرانی دی گل کردا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے عدل دی گل کردا ہے. مومن دی نشانی ہے محبوب جڑا دین دے کے گئے نے اس دین نو تخت تے لیان دی گل کردا ہے. اے مومن دی نشانی ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور ایک شعر
شیر دے نال میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی شان واضح کرنا چاہنا مل کے سارے نے پڑھنا سب تو اونچی شان والا آ گیا مل کے سارے سب تو اونچی شان والا آ گیا آج کون آیا محبوب علیہ السلام دی ذات اقدس تشریف لائے مل کے سارے سب تو اونچی شان والا آ گیا لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ مجدد الفسانی نے ارشاد فرمایا مکتوبہ شریف دے اندر کہ محبوب علیہ السلام نو جدا بنے پیدا نہ کرنا ہوندا ایک کائنات دی کوئی چیز ہی نہیں اللہ رب العزت نے اپنا رب ہونا ظاہر نہیں کرنا بلکہ سارے سب تو اونچی شان والا آ گیا اونچے رتبے پانے والا آ گیا اونچے رتبے پانے والا آ گیا سب نو سینے لانے والا آ گیا سب نو سینے لانے والا آ گیا تقریر موقی محبوب علیہ السلام دی آمد دے ہوتے مومن دا کام ہے جنہیں صحابہ نو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے اسی نا بدر وچ جانا چاہیے کہ نہیں چاہیے صحابہ اکرام نے فرمایا تسی حضور ساڈے کول پہنچدے ہو اسی موسیٰ علیہ السلام دی قوم ورگے نہیں کہ اسی آکھیے کہ آؤ بھی جاؤ تے نال اللہ رب العزت نو آکھو کہ کفار دے نال لڑو انہیں کہا نا سونیا اسی تے آپ دے منن والے ہاں سونیا تسی حکم دیو تے ساڈے کول تے چند تلواراں تے گھوڑے نے محبوب آپ حکم دیو تے جناب کسر و کیسرا دے نال جنگ چھیڑ دئیے او مومن مسلمان ہو محبوب علیہ السلام دے صحابہ دے پیروکار سرکار دی آمد دے ہوندے انجی دل لا کے سرکار دی آمد چ خوشی دا اذکار کرنا ہے نعرہ تکبیر اللہ رب العزت دا نام بلند ہوئے تے انسان دا سینہ نہ پاڑ جائے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت من صف نبیًا من صف نبیًا آج بھی ساڑھے بابا جی دی موجود ہے اور الحمدللہ اس چیز کی نشانی ہے کہ آج بھی اس علاقہ ساری اس بستی نیا کی اندر اتفاق بھی ہے اور اتحاد بھی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حاضر واسطے جناب حضرت علامہ مولانا فاضل نوجوان قاری سعید اقبال نظام نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین نہایت قابل صدر احترام سعاد العلماء والاساتذہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمران جامی صاحب اور اسٹیج دی زینت جناب محترم سرکار اشرف سفید صاحب اور دیگر احباب ذوقار آپ سامعین حضور کے میلاد کی اور حضور کی آمد کی خوشی میں سب یہاں پر حاضر ہیں ہر مسلمان کا یہ حق ہے کہ حضور کے آنے پر خوشی کا اظہار کیا جائے البدایہ والنہایہ کے اندر امام نے یہ لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے آپ کی جب جلوہ گری ہوئی تو صرف زمین والوں نے نہیں البدایہ والنہایہ کے اندر امام لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آسمان کے اور جنت کے دروازوں کو بھی کھول دیا تھا آسمان اور جنت کے رہنے والے جو لوگ تھے انہوں نے بھی حضور کی دنیا میں جلوہ گری کی خوشی منائی تھی میرا بس یہی آپ کو پیغام ہے اپنا اتحاد اپنا اتفاق اور اپنے آپ کو مضبوط رکھیں جب آپ مضبوط ہوں گے آپ یکجا ہوں گے آپ اکٹھے ہوں گے تو کفر کو یہ پیغام جائے گا کہ مسلمانوں کے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں اور کوئی اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن حضور کی غلامی میں ایک تھے ایک ہیں اور ایک رہیں گے
رات کو عشاء کی نماز کے بعد میرا بیان نہیں ہے، عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں، جامعہ مسجد میں میرا بیان ہے، میرا بیان وہیں پہ ہوگا، یہی میرا بیان تھا۔ اب میں اپنی طرف سے میں اپنا ٹائم جو ہے وہ قبلہ جامی صاحب کو دے رہا ہوں، جامی صاحب کو فرمائیں۔ اب بلا تاخیر ماشاءاللہ ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، ہماری اس علاقہ کی پہچان، قبلہ بالی شان جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمران جامی صاحب آپ آتے ہیں اور ہم سب کے دلوں کو مستفید فرماتے ہیں۔ آپ کی نعرہ سے قبل ایک زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، منکار کی آمد، ہم اپنے نبی کے، ہم سہنے نبی کے، ہم زندہ نبی کے، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ رب العالمین وبارک للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوم ولدت یوم اموت یوم ابعث حیا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ محترم و محتشم سامعین احباب، محترم اسٹیج کے زینت علماء ذیشان، سیاسی قیادت اور بہترین چہروں کی زیارت میری آنکھوں کے سامنے، میں کسی کا بھی نام لوں میرا خیال ہم سارے علاقے کے لوگ ہی کھڑے ہیں، تو جو آپ کے سامنے ابھی جو ذکر برکت ہے ہم نبی علیہ السلام کا ہی کرتے ہیں۔ محترم سامعین احباب، ابھی نوجوانوں کو میں نے دیکھا ہے، چلو جن کے پاس جھنڈا نہیں ہے ان سے کوئی گرا بھی نہیں ہے، تو جو 4 5 10 جھنڈے لے کے کھڑے ہیں ذرا وہ بھی لہرا دیں، ایک من بھی راضی ہو جائے گا، ایک تن بھی خوش ہو جائے گا۔ مگر اس پروگرام پہ ہمارے پاس جھنڈے سب کے پاس ہونے چاہیے تھا، یہ ایسا پروگرام نہیں تھا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے جس کے فالور ہیں اس کو روک دیں، صرف اس وقت ہم سارے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کتنی شد و مت سے ہمارے علاقے کا پروگرام اللہ کے فضل و توفیق سے کئی سالوں سے چل رہا ہے۔ وہ بڑے خوبصورت انداز میں اختتام ہوتا ہے، ہر سال میں بد نظمی نہیں ہوتی، بد مذہبی نہیں ہوتی، اگر بڑوں کا چھوٹوں کے ساتھ شفقت ہوتی ہے تو اللہ کا فضل ہے آج ہم ایک پلیٹ فارم ولدت یوم اموت یوم ابعث حیا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ محترم و محتشم سامعین احباب، محترم اسٹیج کے زینت علماء ذیشان، سیاسی قیادت اور بہترین چہروں کی زیارت میری آنکھوں کے سامنے، میں کسی کا بھی نام لوں میرا خیال ہم سارے علاقے کے لوگ ہی کھڑے ہیں، تو جو آپ کے سامنے ابھی جو ذکر برکت ہے ہم نبی علیہ السلام کا ہی کرتے ہیں۔ محترم سامعین احباب، ابھی نوجوانوں کو میں نے دیکھا ہے، چلو جن کے پاس جھنڈا نہیں ہے ان سے کوئی گرا بھی نہیں ہے، تو جو 4 5 10 جھنڈے لے کے کھڑے ہیں ذرا وہ بھی لہرا دیں، ایک من بھی راضی ہو جائے گا، ایک تن بھی خوش ہو جائے گا۔ مگر اس پروگرام پہ ہمارے پاس جھنڈے سب کے پاس ہونے چاہیے تھا، یہ ایسا پروگرام نہیں تھا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے جس کے فالور ہیں اس کو روک دیں، صرف اس وقت ہم سارے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کتنی شد و مت سے ہمارے علاقے کا پروگرام اللہ کے فضل و توفیق سے کئی سالوں سے چل رہا ہے۔ وہ بڑے خوبصورت انداز میں اختتام ہوتا ہے، ہر سال میں بد نظمی نہیں ہوتی، بد مذہبی نہیں ہوتی، اگر بڑوں کا چھوٹوں کے ساتھ شفقت ہوتی ہے تو اللہ کا فضل ہے آج ہم ایک پلیٹ فارم کہتا ہوں خوشی کی ایک لہر بھی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کا حضرت یحییٰ کا وصال ہو تو اللہ پھر بھی کہتا ہے تم پہ سلامتی ہو، اگر نبی کا وصال ہو جائے تو رب پھر بھی کہتا ہے تم پہ سلامتی ہو، نبی دوبارہ اٹھے تو رب پھر بھی فرماتا ہے تم پہ سلامتی ہو۔ اب یہ مسئلہ تو ہماری ذہنوں سے ہٹ جانا چاہیے کہ نبی کے وصال پر بھی درود و سلام پڑھنا اور سلام پیش کرنا کسی بندے کی سنت نہیں بلکہ قرآن کا فرمان ہے۔ اب ہم میلاد مصطفیٰ پہ کھڑے ہو کر سارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عظیم نذرانہ عقیدت والہانہ علماء نے بھی بیان کیا، آپ نے بھی کیا، جس کی جو ڈیوٹی ہے وہی کھڑا ہو کر میں کہتا ہوں میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے آپ جتنے بھی احباب آئے ہوئے ہیں، یا نوجوانوں نے، یا پی ایل پی کے نوجوان ہیں، یا اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، یا سامنے آئے ہیں،
اپنے اپنے ذوق کا اظہار پیش کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے ذرا مسرت کیجئے. حضور کی بارگاہ ہو آقا علیہ السلام گزرتے ہیں. ایک پتھر سے آواز آتی ہے السلام علیکم یا رسول اللہ. اگر میرے ساتھ مل کے سارے پڑھ لیں تو مزہ آ جائے گا. اب یہ پتھر ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پتھر کی آواز تھی. اگر پتھر سے گویائی کیسے نکلی اور پتھر کی آواز کو میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سنا. پتہ چلا جو نبی پتھر کی آواز سن سکتا ہے وہ نہیں کہ والوں کے جلوس کی پوری چیزیں سن سکتا ہے. سبحان اللہ. اگر اظہار مسرت نوجوانوں کو جن کو سردی لگ رہی ہے ابھی بھی ہاتھ تھام کے کھڑے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا لیں. اب محترم سامعین احباب وہ پتھر کے اندر سے آواز آئی تھی. یہ پتھر نہیں کھڑے, حجر نہیں کھڑے. یہاں پتھر کی تو گفتگو نہیں ہے مگر نبی علیہ السلام نے پتھر کو کتنی عظمت دی. حضور علیہ السلام مکہ سے مدینہ چلے گئے. مدینہ چلے گئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس پتھر کو یاد کیا جو ہے اپنی جگہ پہ قیام کرتا ہے. میرے نبی علیہ السلام کو پہچانتا ہے. حضور گزرے تو درود و سلام پڑھتا ہے. پھر سمجھ میں آ جانا چاہیے. تمام احباب سنیو تمہیں مبارک ہو. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو نبی علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمایا. درود و سلام پڑھنا ہر مومن کی نشانی ہے. اور دوسرا یہ درود و سلام پڑھ کر ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں کہ نعرہ لگا دینا. آج آپ نے دیکھا پاکستان کے اندر سیلاب سے کتنے متاثرین ہوئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہے, اشارہ دے کے چل رہا ہوں. صبح کے وقت امام مسجد جو ہے نماز کے لیے جاتا ہے, وہاں پہ مسجد نہیں ہوتی. صبح کے ٹائم جب نماز کے لیے وہاں پہنچتا ہے تو مسجد نہیں ہوتی. مسجد کو گرا دیا جاتا ہے, شہید کر دیا جاتا ہے, نمازیوں کو پریشان کیا جاتا ہے. پھر رب کی پکڑ دیکھیں کتنی سخت ہے. آپ پورے پاکستان میں دیکھ لیں, جہاں جہاں مسجدیں تھی رب کا عذاب کیسا آ چکا ہے. جہاں جہاں لوگ رہتے تھے کس کی تعداد کے اندر گرفتار ہوئے ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے اگر ہماری محبت آج بھی رسول اللہ کی سچی ہوگی تو انشاءاللہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اگر ہمارا دین پر پورا دعویٰ ہوگا. شب و روز کے پروگرام آپ کے بھی آنا جانا ہے, ہمارا بھی آنا جانا ہے, آپ دیکھتے ہیں. مگر ایک بات پر ہم سارے اکٹھے ہیں جو اسٹیج پہ ہیں جو سامعین پہ کھڑے ہیں, ہم دل سے زور سے یا رسول اللہ کہنے والے کھڑے ہیں. ہمارا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے. جو یا رسول اللہ کہتا ہے وہ ہمارے سینے پہ بیٹھنے والا بندہ ہے. وہ کوئی بھی ہو جو یا رسول اللہ کی صدا لگاتا ہے, حضور کے میلاد پہ آ کے کھڑا ہے, وہ بیگانہ نہیں ہوتا. جو اپنے دونوں ہاتھ لہرا کے یا رسول اللہ کہتا ہے, مصطفیٰ جان رحمت پڑھتا ہے, مرحبا یا سیدی یا رسول اللہ کہتا ہے, پھر ہمیں ماننا پڑے گا اتحاد میں برکت ہے, اتفاق میں برکت ہے. اگر اس بات کا نظم پوری دنیا میں قائم ہے تو الحمدللہ سارے کلمہ گو موجود آج یا رسول اللہ کے نعروں کی آوازیں دے رہے ہیں. حضرات محترم, یہ چھوٹے چھوٹے جو ہماری ہاتھ بھی چلتا ہے, ہاتھ اٹھائیں ماشاءاللہ. ابھی بھی بھائی گوگی کا ہاتھ سب سے اوپر ہے تو آپ کا ہاتھ نیچے ہے ماشاءاللہ. قد و قامت اپنی اپنی ہے ماشاءاللہ. سردار راشد کا بھی ہاتھ اونچا ہے, سردار رسول اللہ اس پیچھے میرے کھڑے ہوئے ہیں, شاہد بھائی بھی دیگر حضرات علماء بھی. دیکھیں یہ ہاتھ جو کھڑا ہے یہ کل بھی ہمارے ساتھ تھا, آج بھی ہمارے ساتھ ہے. ہاں جی, ایک بات سیاسی نہیں ہے, حقیقت بات کرتے ہیں. یہ کل بھی ہمارے ساتھ تھا, یہ آج بھی ہمارے ساتھ ہے. ایک بندہ ہم نے دیکھا وہ سیاست کی بنا سے کایا پلٹ گیا. سیاسی گفتگو نہیں ہے. کیسا؟ کل وہ کہتا تھا ختم نبوت کے منکر غدار ہیں, ختم نبوت کے منکر یہ ہے, ختم نبوت کے منکر یہ ہیں. مگر خدا کی قسم بڑا افسوس ہوا جب کل جا کر انہی کی گود میں جا کر بیٹھ گیا. پتہ چلا یہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہے, یہ میرے ایمان کا نعرہ ہے, تاجدار ختم نبوت. اور ایک تاجدار ختم نبوت کسی ایک پارٹی کا نعرہ نہیں ہے. جو کلمہ پڑھتا ہے ہر کلمہ گو کا نعرہ ہے. اور یاد رکھنا اس کی پاسداری خدا کی قسم جب تک جسم میں جان ہے ہر مومن دیتا رہے گا. اور محترم سامعین احباب, آپ نے ہاتھ لہرائے پھر نیچے کر لیں, ہاتھ لہرائیں. آپ نے جھنڈے لے کے آنے تھے, چلو اگلے سال انشاءاللہ جھنڈے لے کے آئیں گے. سردار راشد بھی انشاءاللہ لے کے آئے گا جھنڈا. تو محترم سامعین احباب, شاید وہ لے کے آیا ہو آگے پیچھے ہو سکتا ہے کہ سیاسی کے ساتھ سیکٹری ہوتے وہ پکڑ لیتے ہیں, مگر آپ کی توجہ میری جانب رہے. محترم سامعین احباب, ہاتھ لہرائیں ذرا. یہ اب نیچے کے لیے, اب نیچے کی مزہ لیجیے. ابو جہل بخاری کی روایت ہے, زیادہ طویل بات نہیں کرتے, بخاری شریف کی بات ہے اور کہانی بھی نہیں, قصہ بھی نہیں, کہاوت بھی نہیں ہے. ابو جہل جس کے بارے ابو لہب جس کے بارے میں قرآن کی پوری صورت اترتی ہے کہ تم پہ یہ عذاب ہے, تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں, تمہارا یہ ہو جائے رب کی طرف سے. ارے رب ہے تو, رب نہ بھی بد دعا کہتا مار دیتا تو رب تھا, مگر ایسا کیوں کیا؟ حضرات گرامی, رب نے کر کے دکھایا. وہ بے ایمان بھی دنیا سے چلا جائے اور قبر کے اندر پہنچ جائے, وہ بے ایمان
جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گستاخی کی ہو، بدتمیزی کی ہو، وہ قبر میں جائے۔ بس زندگی میں ایک مرتبہ اس نے خوشی سے اس انگلی کو اٹھایا تھا، مگر میرے رب نے اسی پیر والے دن قبر کے اندر، یہ لیلا مجنون کی کہانی نہیں، نہ قصہ نہ کہاوت ہے، خدا کی قسم قبر کے اندر اللہ نے پیر والے دن اس پہ آسانی پیدا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اس وجہ سے جب نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اس انگلی کو ایک کو اٹھایا تھا، یار تم تو ہزاروں کی تعداد میں یا سینکڑوں کی تعداد میں کھڑے ہو مسجد تک، دونوں ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ کہو، ہم تو پھر مومن ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، مرحبا یا رسول اللہ۔ وہ طلال بدر علینا، نیچے کیجیے ہاتھ، طلال بدر علینا، حضور مکہ سے جب مدینہ گئے تھے، اب کسی بھی مولوی سے پڑھ لیجیے، مکہ فکر کے بندے کو پکڑ لیجیے، اسے کہ یہ شعر کب پڑھا گیا تھا اور کس وقت پڑھا گیا تھا؟ جب نبی علیہ السلام مدینہ گئے تھے تو بچیوں نے ستوں پہ چڑھ کر حضور کی آمد کے نعرے لگائے تھے، اور نبی السلام کا استقبال کیا تھا۔ اس بات کی دلیل ہے، یار تمہارے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے، تم واٹس ایپ پہ تصویریں بھیجتے ہو، تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، تم خوشی کا اظہار کرتے ہو، رب محمد کی قسم فیس بک اور واٹس ایپ کو چھوڑ دو، ہماری جسم کے اندر جتنی جان ہے، جتنا خون ہے، یہ حضور کی جان پر فدا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کائنات کے اندر سب سے بڑی خوشی ہے۔ نعمت اللہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا، سب سے کائنات کی بڑی خوشی نعمت اللہ ہے۔ میں ایک بات کہہ دیتا ہوں خدا کی قسم، یہ سیاسی لوگ کھڑے ہیں مگر محبت والے بھائی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جس سیاسی پارٹی کا بندہ جس کے ساتھ کھڑا ہوگا مگر مزہ اسے ہی آئے گا جو حضور کی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہو۔ ہماری پارٹی وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہماری انصاف جو ہے، عدل جو ہے، اتحاد جو ہے، محبت جو ہے، جو ذوق جو ہے، حضرات محترم یہ انداز محبت لے کے چلنا اور اس کا درس دینا ہر بندے کا حق حاصل ہے، مگر انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں اگلے سال جھنڈا لے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ مولویوں کی بات ہوتی تو آپ بڑا اعتراض کرتے ہیں، اب بھی آپ کے بعد کئی مولانا صاحب نے کئی ماحول کو پیدا کرنا ہوگا، مگر ایک بات یاد رکھیں، میں تو اس ماحول کو سمجھتا ہوں اپنے پیٹ گاؤں کے، میرا خیال ہے مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا ہوگا جو عالم ہے، اپنے گاؤں کے ماحول کو بھی سمجھتا ہوں، مگر اس میں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، عزت بڑوں کو دینی چاہیے، مگر میں چھوٹوں کو بھی سلام کرتا ہوں۔ عدنان کرم کی جتنی پارٹی ہے اس نے پوری انتظام کیا، مگر مرحبا، ظاہر ہے کچھ کام کرنے میں پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، اسٹیج بھی چلتا ہے اور ماحول کو بھی اپنایا جاتا ہے، اس بات پہ داد دیتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے میلاد پر خوب اظہار خوشی کا مسرت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے معاملات بہتر فرمائے اور ہمیں اپنے علاقے کی جو قیادت ہے اس بات پہ فخر ہے، جب سے سردار صاحب ایم پی اے بنے تھے ہم سے گلا یہ بھی تھا کہ یہ آئے نہیں ہیں، جب سے ایم پی اے بنے سردار امجد ہوتا تھا راشن نظر نہیں آیا بھائی ہمارا، مگر آج بڑی خوشی ہے کہ یہ خود چل کے آیا ہے اور اپنی مصروفیات سے ٹائم نکال کر اور کسی قسم کا مسرت پہ یہ بات نہیں کر رہا بلکہ ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھا کر شانہ بشانہ کھڑا ہو کر یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اس بات پہ فخر ہونا چاہیے، جب ایسی قیادت کھڑے ہو جائیں اور سارے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دے، اختلاف تو پہلے ہی ختم ہے، مگر ہم بتانا یہ چاہتے ہیں علی کی والے سارے سرکار کے غلام بیٹھے ہیں۔ حضرات محترم میرا خیال ہے کہ ہم ایک 2 منٹ کے لیے سردار صاحب کو میک دیتے ہیں اپنا اظہار خیال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ کو سب کو آج کا پتہ ہے، آج کا دن کتنا اہم دن ہے، کتنا اہم دن ہے، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں آج کا دن کیا دن تھا؟ ہمارے نبی کی یوم پیدائش کا دن تھا۔ سارے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں آج کا دن سب سے اہم دن ہے۔ میں بالکل اپنے گاؤں کے ان بزرگوں کو، نوجوانوں کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، مجھے بہت خوشی ہے کہ جس طرح جوش اور جذبے سے منا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلا سال اس سے بھی دھوم دھڑکے طریقے سے منائیں گے انشاءاللہ۔ پورا گاؤں شمولیت کرے گا، اس میں تمام لوگ شرکت کریں، تمام ہماری مائیں بہنیں جائیں دیکھ سکے کریں، خوشی کا دن ہے، ہمارے نبی کی پیدائش ہے، اس سے اوپر کچھ نہیں ہے۔ اہلِ گاؤں والوں، آپ نے ہمیشہ پیار کیا، سیاسی گفتگو نہیں کروں گا، پر ہمیشہ ہمارے گاؤں میں امن رہا۔ خدا را امن ہی رکھنا، امن سے اچھی کوئی چیز نہیں۔ ہم مل کے انشاءاللہ تعالیٰ یہ دن منایا کریں گے، اپنے نبی کا دن منایا کریں گے، اپنے پروگرام منایا کریں گے، مل کے انشاءاللہ تعالیٰ اکٹھے ہو کے منایا کریں گے، اتفاق سے منایا کریں گے۔ میں آپ کے درمیان میں زیادہ وقت نہیں لوں گا،
न सियासी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मेरे भाई ने, इमरान भाई ने कहा कि मैं पिछले साल तो मैं उसकी वजाहत कर दूँ, हालात सियासी ऐसे थे मैं आपके दरमियान नहीं आ सका, वरना हर दफा आपके साथ आता था। ये मेरा अपना दिन है, मेरे नबी की पैदाइश का दिन है, मैं कैसे मिस कर दूँ इसको, कैसे पीछे रह जाऊँ, और इंशाल्लाह आइंदा भी नहीं रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुस्तफा जाने रहमत पेला हो सलाम शफे घड़ी चमकत बाका चाँद जे सोहानी घड़ी चमकत बाका चाँद उस दिन अफरोज साहत पेला हो सलाम रहमत पेला हो सलाम शफे बज़ में आयत पेला जिनके आने से रोशन ज़माना हुआ, जिनके आने से माओ को बेटे हुए, उस नबी की विलादत पे लाखों सलाम 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 चेहरा विलादत रसूल ये सलाम आज जाना साहब दुआ करवाएंगे। दुआ से कबल इकराम आज रात इशा की नमाज के बाद इंशाअल्लाह जल्द अपनी मरकजी जामिया मस्जिद गुलजार मदीना के अंदर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल होगी, जिसके अंदर खसूसी किताब आलमी नबी फाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना कारी सईद इकबाल निज़ामी साहब को नदा खसूसी किताब होगा। सारे अहबाब शिरकत फरमा के सवाब हासिल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादल जुदी वल करम मंबाइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम बारिक वसल्लिम वसल्ली अलैहि या मालिक मौला। आज 1500 साला जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब ने मनाया है। अल्लाह इसे अपनी अजीब बारगाह में कबूल फरमा। और मालिक को मौला मिलादुन नबी की बरकत से जितने भी हाज़रीन सामीन स्टेज पे सामीन खड़े हैं, मालिक को मौला जो घर तक आवाज़ आ रही है, जो जो सोच के नेक मुरादें अल्लाह उसे पूरी फरमा। और मिलादुन नबी की बरकत से अल्लाह हमारे अजीम मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। इलाहुल आलमीन जितने भी सलाम मुतासरीन हैं, मालिक को मौला जो परेशान हैं, मालिक को मौला वहाँ पे अपनी बेहतरी गायबाना मदद अता फरमा। इलाहुल आलमीन आने वाला वक्त इस उम्मत का, इस मुल्क का बेहतर फरमा। जितनी परेशानियाँ आफतें बलाएँ आ रही हैं, आफात आ रही है, मौला अपनी रहमत से दूर फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज फरमा। इलाहुल आलमीन बिलखसूस मालिक मौला जिन्होंने ये बाजार को सजाया, स्टेज सजाया, और मालिक मौला जिन्होंने फ्लैग से लगाए और मिलजुल कर इत्तेफाक व इतिहास से इस प्रोग्राम को निभाया। जितने भी नौजवान हैं अंदरान की जितनी पार्टी, अल्लाह सब की इस कावश को, कोशिश को कबूल फरमा। और मालिक मौला जो नौजवान खड़े हैं, बुजुर्ग खड़े हैं, मालिक मौला सबको सेहत वाली ज़िंदगी तवील उम्र अता फरमा। मालिक मौला को रिज़्क़ से परेशान है, मालिक मौला उसके वसअत रिज़्क़ अता फरमा। मिलादुन नबी की बरकत में या अल्लाह जब हुजूर का मिलाद हुआ था उसी साल तुम सबको बेटी अता फरमाए थे। या अल्लाह जो बेऔलाद है, कईयों ने दुआ के लिए कहा है, व्हाट्सएप किए हैं, मालिक मौला सबके नाम नहीं लेता तो अलीम बिदात सदूर है, दिलों के हालात जानता है। मालिक सब की आरज़ुएं पूरी फरमा दे और सबको इमाम हसनैन करीमैन का सदका औलाद से नरीना से अता फरमा। और मालिक मौला बिलखसूस हमारे इस इलाके को पहले भी पुरअमन था, आने वाले वक्त में अल्लाह इसे अमन वाला बना। इलाहुल आलमीन जिस तरह क़यादत आज हमारे साथ खड़ी है,
आगे भी आइंदा साल भी इससे बढ़ चढ़ कर हमें सबको मिलकर हुजूर का मिलाद मनाने की तौफीक अता फरमा। और मालिक मौला जो हमारे अंदर कमियां कोताहियां हैं आज मिलादुन नबी की बरकत से अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। हर कबायर गुनाह भी हुए हैं अल्लाह अपनी रहमत से माफ़ फरमा दे। हमारे इस पूरी इलाके के जितने भी बशिंदे हैं बुजुर्ग हैं चंद नौजवान बुजुर्ग जितने भी हाजरीन सामीन हैं जो दुनिया से चले गए अल्लाह उनकी बख्शी फरमा दे। जो हाजरीन सामीन खड़े हैं इनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। और बिलखसूस उलमा जितने भी आए हैं सबकी खैर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इमाम खतीब जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना आफ़ नसीर साहब के अमल में इल्म में उम्र बरकत अता फरमा। वो मस्जिद की खिदमत कर रहे हैं अल्लाह इन्हें मज़ीद करने की साद नसीब फरमा। और मज़ीद जितने भी यहाँ पे इमाम हैं बुल्ले शाह के शेर ज़बानी के हाफ़िज़ अबू बकर साहब को मज़ीद मालिक मौला को कोशिश और काविश और इत्तेफाक और इत्तेहाद के खुतबे देकर सारे इलाके को इकट्ठा करके नबी अलैहि सलाम की गुलामी का दर्स देने की तौफीक अता फरमा। रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रसूलिका व ला तुख़ज़िना यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि अजमईन। एक एक मन्नत मांग के जाएंगे तो मन्नत भी बड़ी नहीं है, ना किसी दरबार पे चादर का मसला है, ना कोई ज़्यादा तवील का मामला। एक छोटी सी मन्नत है, मांगते हैं इंशाअल्लाह। अगर ज़ाहिर है मैं मना रहा हूँ, पहले भी आज तक आपसे कोई मन्नतें गलत नहीं मनाई, जो मन्नतें की हैं वो पूरी की हैं हमने। तो एक मन्नत सबने आज मांग के जानी है, जो मर्जी मांग ले इंशाअल्लाह आइंदा साल हुजूर के मिलाद पे झंडा लेके आएंगे। हम सारे स्टेज वाले भी कह रहे हैं माशाअल्लाह, और लहराते हुए आएंगे इंशाअल्लाह। हाजी उमर साहब ने खड़ा उसके हाथ नीचे अभी तक भी, अल्लाह पाक इसको भी आने की तौफीक अता फरमाए। वो समझता मैं फ्लैक्स से बना देता हूँ, मेरे झंडों की ज़रूरत नहीं, भाई तेरे झंडे की भी ज़रूरत है। तो हर साल मिलादुन नबी के प्रोग्राम पर कुछ 100 झंडा तकसीम किया गया फ्लैक्स वाला। आप जितने भी हज़रात खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह की मुस्कुराहट दें। सरकार ने फरमाया मुस्कुराना भी सुन्नत है, जितनी मर्जी गुस्से से देखने का कोई फायदा नहीं होता, मुस्कुराया भी करें। किसी से सलाम लेते हैं ना, जरा मुस्कुरा दे तो माहौल बन जाता है। जरा मिले एक दूसरे से सलाम हुआ करे, अल्लाह आपको सलामत रखे। वाह नहीं करे, पीछे वाले मुस्कुरा नहीं रहे, वो जुल्फ़कार खड़े अमीन भाई खड़े हुए माशाल्लाह मुस्कुरा रहे हैं जी, वो हाथ लहरा के अल्लाह सलामत रखे। वाक़िअ दावा अस्सलामु अलैकुम। आप सबने देखा कि कैसे यहाँ पर पूरे जोश खरोश के साथ ये मनाई गई। तो अभी व्लॉग का एंड नहीं हुआ, अभी व्लॉग का एंड होगा, क्योंकि अभी आपको गली दिखानी है आपको गलियाँ दिखानी है जो जो यहाँ पर सजाई गई हैं, नारे लगा लगा के गला बैठा है। अभी आपको पूरा व्यू दिखाएंगे गलियों का, किस तरह पर हमारे सजाई गई हैं गलियाँ, सब दिखाएंगे आपको। आपने भी लोग को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कहाँ पहाड़ियाँ लगती है, नहीं हम लोग पहाड़ियाँ लगती हैं। हाँ जी हमारे पहाड़ियाँ लगती हैं, हम आपको वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। सब कुछ दिखाएंगे, पहाड़ियाँ सब कुछ दिखाएंगे आपको। हमारे साथ रहना, हमारी वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी एंड नहीं किया, अभी आपको दिखाते हैं, अभी आपको दिखाते हैं कौन से गली से जाएगी या कौन से नहीं। चले Few moments later. देखें क्या व्यू है इनकी गली का, माशाल्लाह से कितना प्यारा बनाया है इन लोगों ने। ये हमारे गांव की अब तू तो पर है ना बोल। ये देखे भाई कितना प्यारा माशाल्लाह व्यू बनाया इन लोगों ने। तकरीबन मेहनत देखें आप इनकी कितनी प्यारी है, ये देखें, ये देखें भैया माशाल्लाह से, ये बहुत अच्छी बात। ये देखें भैया।
Bluetooth mode. ये देखिए माशाल्लाह वगैरह बना हुआ है। पूरी तरीके का व्यू दिखाते हैं आपको। ये बस यहाँ से एंड हो गया, थोड़ी सी आगे है और यहाँ से फिर एंड है। ये देखिए अब यहाँ पे चलते हैं वापस। आपको एक बार फिर से ले जाएं वापस, फिर चले भाई। ये देखें पूरा ये ये भाई इधर से चला से बहुत मेहनत है निकाल 2000 years later आए हैं यहाँ पे बाज़ार में। पहाड़ियाँ वगैरह दिखाते हैं आपको। चलें भाई पहाड़ियाँ दिखाते हैं आपको। उम्मीद है आपको ज़रूर अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। आपको वो गली दिखाते हैं जो कोटला किशन में हर साल पहले नंबर पे आती है, महल स्ट्रीट। चले आपको वो विजिट करवाते हैं। उम्मीद है आपको वो भी ज़रूर पसंद आएगी। चले ये भैया है क्या सर वापस नहीं आवा। तो इधर निकला फिर आप वापस भी नहीं जावा। few moments later पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारा आने वाला व्लॉग आप तक पहुंच सके। तो जैसा कि आपने देखा कि कोटला किशन में किस तरह जोश व खरोश के साथ हर साल रब्बी लेवल मनाया जाता है। तो आपसे उम्मीद है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर दिखेगा ताकि आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि रब्बी लेवल किस तरह मनाया जाता है। मिलते हैं कल के अंदर।